प्रोफेशनलिज्म क्या है? हाँ, आज दुनिया रिसर्च को मानती है, तो हमने कहा रिसर्च को भी पेश कर देता हूँ, फिर मैं कुरान से भी साबित कर दूंगा। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी अल्लाह ने चाहा। तो हमारा अकीदा नज़रिया पहले तो ये होना चाहिए कि अगर आज की रिसर्च कुरान हदीस या शरीयत के किसी भी उसूल के अगेंस्ट चल रही है तो उस रिसर्च की हमें ज़रूरत नहीं है। हम रिसर्च वो मानेंगे जो कुरान से, हदीस से, शरीयत मुताहरा के बुनियादी उसूलों से ना टकराए, और अगर वो टकराती होगी तो हमें ऐसी रिसर्च नहीं चाहिए, ऐसी साइंस नहीं चाहिए जो हमें अल्लाह उसके रसूल से दूर कर दे। लिहाजा मैं दोनों को पैरेलल बयान करूँगा और समझने की आप कोशिश करेंगे, तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से। मैंने कहा ना कि बहुत से लोग अपने आप को प्रोफेशनल कहते तो हैं लेकिन होते नहीं हैं। हाँ, काम मयारी नहीं होता, मौसर अंदाज नहीं होता। हाँ, जो कि कहते हैं बुनियादी तौर पर ये कीज़ हैं दोनों प्रोफेशनलिज्म की। कहते हैं द की टू क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। क्वालिटी हो, हाँ, मयारी काम, और दूसरी चीज़ क्या है? एफिशिएंसी। दोनों चीज़ें हों तो इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। आज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को लोग बहुत मानते हैं। हाँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आ गया, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में आ गया, तो मैंने कहा कि इसको भी हम थोड़ा कंगाल लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। तो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है कि द हाई स्टैंडर्ड दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ वेल ट्रेन्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब, वो हाईली स्टैंडर्ड जो मांगा जाता है किसी भी एम्प्लॉय में, उसके हवाले से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार ये काम ये करेगा। हाँ, और वो वेल ट्रेंड हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिस पर उसको हायर किया गया है, रखा गया है। ये ऑक्सफोर्ड कहती है। कैम्ब्रिज क्या कहता है? कैम्ब्रिज की डिक्शनरी कहती है द क्वालिटीज कनेक्टेड विथ ट्रेन्ड एंड स्किल्ड पीपल, वी वर इम्प्रेस्ड विद प्रोफेशनलिज्म ऑफ द स्टाफ। कि ऐसी चीज़, ऐसी क्वालिटीज़ जो कनेक्ट हो किसी ट्रेन बनने में, उसकी स्किल जो है पॉलिश्ड हो उस काम के लिए, और लोग उससे इंस्पायर हों, इम्प्रेस हो, तो ये बंदा कहा जाएगा कि ये प्रोफेशनल बंदा। कुरान क्या कहता है? कुरान भी यही कहता है। क्या कहता है? सूरह आल इमरान आयत नंबर 195 क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? इन्नी ला उदिउ अमला आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा, मैं तुम में काम वाले की मेहनत इकारत नहीं करता, मर्द हो या औरत। अपने काम में डेडिकेशन हो उसकी, हाँ, की टू क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों चीज़ें हों तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेहनत रायगा नहीं जाती। चाहे आदमी करे या औरत करे, दुनिया के किसी भी गोशे में बैठकर अपने आप को प्रूव करना चाहे, और इस दौर में तो सोशल मीडिया आसान है, हाँ, अपने आप को प्रूव करना बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया, सिंपल भी हो गया। ये कुरान कह रहा है जो 1400 साल पहले उस नबी पर नाजिल हुआ जो आखिरी नबी हुए, सैयदुल अंबिया हुए। और प्रोफेशनलिज्म की बड़ी उम्दा मिसाल यहाँ पर दी गई। एक और आयत भी कुरान की सूरह नजम की आयत नंबर 39 में क्या फरमाया? वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और यह कि आदमी ना पाएगा मगर कोशिश, उसकी कोशिश उसको उसके मकसद तक पहुँचाएगी। और कोशिश किस तौर पर की होगी जो मकसद तक पहुँचाएगी? तो वो क्वालिटी मेंटेन करेगा, एफिशिएंसी दिखाएगा, प्रोफेशनल बंदा होगा, इन दोनों चीज़ों को देखकर चलेगा तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। सूरह कसस में आयत नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वलम्मा वरदा मा मदियना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कून ववजदा मिन दूनिहिम रअतैनि तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रियाउ व अबूना शैख़ुन कबीरुन। और जब मदियन के पानी पर आया, वहाँ लोगों के गिरोह को देखा
کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھی کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت برے ہیں۔ یہ سارا کا سارا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، ایک لقمہ بھی آپ کے شکم میں نہیں گیا، شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں رب العالمین سے آپ نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے غذا عطا فرما۔ مقام مرتبے نبیوں کے بھی جو بلند ہوئے ہیں، آزمائشیں ان کے لیے بھی آئی ہیں۔ بارگاہ الہی میں نہایت قرب ہے، منزلت ہے، لیکن عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے روٹی کا ٹکڑا طلب کر رہے ہیں۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ ہمیں تو مل رہا ہے صبح شام، اور کتنا کچھ مل رہا ہے۔ فرمایا جب دونوں صاحبزادی اس روز بہت جلد اپنے مکان میں واپس ہو گئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا کہ آج اس قدر جلدی آ گئی، وجہ کیا ہے؟ میں وہ کرائٹیریا بیان کر رہا ہوں پروفیشنلزم کا، کہ پروفیشنل لوگ کرتے کیا ہیں۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ فرمایا کہ عرض کیا کہ ہم نے ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ، چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے۔ یہ بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ، بعض نے کہا کہ نہیں چھوٹی صاحبزادی تھی جو آئیں بلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کی ملاقات کے قصد سے چلے۔ ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیے۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا، اور اس طرح تشریف لائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا، اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے کھانا کھائیے۔ کام کیا کیا تھا آپ نے؟ وہ بھاری پتھر جس کو 10 افراد مل کر اٹھائیں، موسیٰ علیہ السلام نے تنہ تنہا اٹھایا اور ان کے جانوروں کو پانی سے سیراب بھی کیا۔ پھر جب وہ بلانے کے لیے آئی ہیں تو کہا کہ آپ پیچھے سے راستہ بتائیں تاکہ ہوا سے کپڑا ہلے تو پردے کے اہتمام رہیں، خاتون ہیں آپ، خود آگے چلے، خاتون کو پیچھے سے کہا کہ آپ رستہ بتاتی جائیں۔ یہ سارے کے سارے پروفیشنلزم کی دلیلیں بن رہی ہیں۔ ایک سمجھدار آدمی ہوتا ہے، اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھ سے لوگ کیا سیکھیں گے، کیا رزلٹ لیں گے۔ عالم دین اگر کھڑے ہو کر پانی پیے تو لوگ کیا اس سے سبق لیں گے، کیا سبق لیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا کھانا کھائیے، تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے عمل کا عوض نہ بن جائے، بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی سے سیراب کیا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ عمل خیر پر یعنی نیک کام پر اجرت قبول نہیں کرتے۔ آج تو ہر نیک کام پر اجرتیں ہو گئی ہیں، جہاں اجرتیں جائز نہیں تھی وہاں پر بھی ہم نے شرعی ہیلے نکال کر جواز کے فتوے دیے ہیں، کیونکہ قوم بغیر مال کے دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ پروفیشنلزم ہے، یہ ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا۔ پھر کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کا عوض نہیں، بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان خانی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرعون اور فرعونیوں کے احوال کے حوالے سے جو کچھ باتیں تھیں، جو آپ کی نشو و نما کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے، اس گھر میں رہ کر آپ نے جو نشو و نما پائی، وہ ساری کی ساری باتیں آپ نے ان سے کہیں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے واسطے جو صاحبزادی گئی تھی، بڑی یا چھوٹی، کہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ ہمارے پاس کام کر لیں تو کیا مذائقہ ہے، ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت اور طاقت کا کیا علم؟ انہوں نے عرض کیا کہ قوت تو اتنی ہے
کہ جس کنویں کے پتھر کو 10 آدمی مل کر اٹھائیں انہوں نے تنہا اٹھایا، اتنی طاقت ہے ان کی۔ اور امانت، فرمایا کہ امانت یہ ہے کہ جتنا راستہ وہ میرے ساتھ چلتے رہے، ان کی نگاہیں نیچی رہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ آگے نہ چلیں، پیچھے چلیں تاکہ پردے کے اہتمام رہے۔ تو امانت دار ہیں یہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان صاحبزادی سے نکاح ہوا۔ یہاں مسئلہ بھی صدر الافاضل نے بیان کیا۔ کیا مسئلہ بیان کیا؟ آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریاں چرانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے۔ یہ ہو گیا۔ کنکلوژن کیا نکلا اس واقعے سے؟ کہ پروفیشنلزم کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ امانت دار بھی ہو، طاقتور بھی ہو، مسائل کو ٹریکل کرے، طاقت ہوگی، ہمت ہوگی تبھی کرے گا۔ ہر جگہ پتھر نہیں اٹھانے ہوتے، کہیں دماغ بھی چلانا ہوتا ہے۔ تو جہاں دماغ چلانا ہے وہاں دماغ چلائے، اور جہاں فزیکلی کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ امانت دار بھی ہو۔ پروفیشنلزم کی کہتے ہیں دلیلیں ہیں 2 چیزیں، کہ کسی کو دیکھنا ہو کہ پروفیشنل بندہ ہے تو اس میں کی ٹو کوالٹی، یعنی کوالٹی اپنے کام کے اعتبار سے اس کو مینٹین کرتا ہے نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ ایفیشینٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے جب نکالی ہیں تو مجھے 13 چیزیں ایسی ملی ہیں کہ انسان جب کام شروع کرے تو ان 13 چیزوں کو دیکھتا جائے تو اپنے آپ کو چیک کرتا جائے گا۔ تو وہ میں 13 چیزیں انشاءاللہ 1 بائی 1 پیش کروں گا آپ بھائیوں کے سامنے۔ پہلی چیز ہے ٹرم یور ٹاسک لسٹ، یعنی کہ ایک ٹاسک لسٹ بنائی جائے کہ اوکیجنلی اور گریجولی کام کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب یہ چاہے مذہبی فیلڈ ہو یا دنیاوی فیلڈ ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی فرم ہو، کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی یہ رولز اپلائی کیے جا سکتے ہیں اور اپنے کام کو نکھارا جا سکتا ہے۔ جو لوگ کام جس دن کا کرنا ہے، جتنا کرنا ہے، جس کام کی جس دن میں ضرورت ہے، یہ کام آپ کے لیے افیکٹو رہے گا۔ دیکھیں اس کام کو سلیکٹ کر لیں اس دن کے لیے۔ توریت، زبور اور انجیل، یہ تینوں کتابیں یکبارگی نازل ہوئیں، ایک ساتھ نازل ہو گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید۔ جب جب جن جن آیتوں کے نزول کی ضرورت ہوئی وہ نازل ہوتی رہی۔ کیوں؟ کہ عرب کے جس علاقے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہ لوگ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، سارے کے سارے رولز شریعت کے ایک ساتھ آ جاتے تو امپلیمنٹ کرنا، عادی بنانا، اس کو اپنے اوپر طاری کروانا یہ مشکل ہوتا۔ اس لیے اس بات کی طرف توجہ دی گئی کہ اوکیجنلی اور گریجولی قرآن مجید کا نزول ہوتا رہے۔ اب دیکھیں قرآن میں اس کی واضح مثال موجود ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا، ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ جس آیت کی جب ضرورت ہوئی وہ آیت نازل ہوئی، قرآن کے جس رول کی جب ضرورت ہوئی وہ رول اپلائی کیا گیا۔ تو ٹاسک لسٹ گویا کہ جو کہی انہوں نے کہ ایک ٹاسک لسٹ بنا دی جائے کہ کس دن کیا کام کرنا ہے، آج کے دن کا کیا کام ہے، ایک لسٹ بنی ہوئی ہو۔ تو یہی قرآن ہمیں اس طور پر سمجھا رہا ہے کہ جب جب جس چیز کی ضرورت پڑی، شراب کا حکم گریجولی نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 219 میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو ان میں بڑا گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ پہلے یہ حکم آیا، پھر کیا آیا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، اے ایمان والو شراب اور جوئے اور بت اور پانچ سے ناپاک ہیں، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ پھر مزید ایک حکم آ گیا آیت نمبر 91 میں سورہ مائدہ کی کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ گریجولی نازل ہوا نا، ایک ساتھ ہی تو سارا کچھ نہیں نازل ہوا۔ گویا کہ یہ رول ہمیں قرآن نے بھی سمجھایا
یہ رول ہمیں قرآن نے بھی سمجھایا کہ اس طور پر کسی چیز کو اپلائی کیا جاتا ہے، عادی بنایا جاتا ہے، کام کو آسان کیا جاتا ہے، ایک شارٹ لسٹ بنا دی جائے اور اس میں جو ہے نا ایک پوائنٹس لکھ دیے جائے کہ یہ کرنا ہے آج کے دن، تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور یہ پروفیشنلزم کی دلیل ہے. جو چیزیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں اس دن کے لیے، اس ٹائم کے لیے، اس کی بھی ایک شارٹ لسٹ بننی چاہیے. کنسٹرکشن کا کام ہے کسی کا، سمجھاؤں میں آپ کو، کنسٹرکشن کا کام ہے اور پتہ ہے کہ سیمنٹ پر ہڑتال چل رہی ہے اور پیچھے 500 بوریاں سیمنٹ کی ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوریشن پر لیبر لگی ہوئی ہے، 2 دن میں یہ 500 بوریاں یا 1.5 دن میں ختم ہو جائے گی. اب کوئی سرفراز اوور ٹائم لگوا دے کہ نہیں آج 12 گھنٹے کام کرنا ہے، 12 گھنٹے تو وہ کر لے گا، لیکن دوسرا دن کیا کرے گا؟ خالی بیٹھے گا. کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے لیے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اویلیبل بھی ہے یا نہیں. تو یہ بھی تو پروفیشنلزم کی دلیل ہے کہ آدمی اتنا تو سرفراز نہ ہو کہ اپنے کام کو ہی نہ جانتا ہو کہ کب کرنا ہے، کس طور پر کرنا ہے، کیا چیز ہمارے کام کی ریکوائرمنٹ بن رہی ہے وہ ہمارے پاس پوری ہے یا نہیں ہے. طالب علم آئے امتحان دینے کے لیے، پین ہی اس کے ساتھ پاس نہیں ہے، رولر بھی نہیں ہے، مانگ رہا ہے، پین نہیں ہے، رولر نہیں ہے، آنسر شیٹ اس کے پاس نہیں ہے، کس لیے آیا؟ تو یہ ساری چیزیں بھی پروفیشنلزم میں شمار ہوتی ہیں. گویا کہ سرکمسٹانسز کو دیکھ لیا جائے اور اس کا لحاظ رکھ کر کام کو ریئلسٹک ہو کر کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس نقطے کو بھی واضح کیا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 کیا فرمایا؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے 2 حواری بھیجے تھے، صادق اور صدوق، قوم کے پاس. قوم بت پرست تھی، کہا کہ اللہ کا پیغام سناؤ. حبیب نجار کے پاس سے گزر ہوا، کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ہم مادر سال اندھوں کو بینا کرتے ہیں، کوڑیوں کے کو ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، میرا بیٹا 2 سال سے بیمار ہے، اس کو صحت یاب کر کے دکھاؤ تو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے دعا کی تو 2 سالہ بیمار بیٹا صحت یاب ہو گیا. شور مچ گیا شہر میں، ایسے نیک بندے آئے ہیں جو 2 سال پرانے مرض کو لے گئے دعا سے. قوم آنے لگی. اب جہاں ماننے والے ہوتے ہیں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ گھر پہ ہوئے اور حبیب نجار کو شہید کر دیا. بادشاہ تک پہنچی بات، بادشاہ بت پرست تھا، بادشاہ نے جیل بھجوا دیا دونوں. اب کیا کیا جائے؟ اب سرکمسٹانسز کیا تھے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے وہ 2 بندے جو جیل میں چلے گئے ہیں ان کو بازیاب کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تیسرے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، حضرت شمعون. اب وہ آ کر کیا کیا؟ ڈائریکٹ پہنچ گئے بادشاہ کے پاس کہ ہمارے جو افراد کو تم نے قید کیا ہے نکالو اس کو. نہیں، کیا ہے انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا، حالات کو دیکھا اور اس طور پر فیصلہ کیا کہ ہونا یہ چاہیے یہاں پر کہ ان کے بادشاہ کے قریبی جو مصاحبین ہیں، جو مقربین ہیں، تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے تعلق بنایا جائے، ان سے دوستی کی جائے. کام نکلوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، کام نکلوانا تو یہی ہوتا ہے، دوستیاں کی جاتی ہیں، تعلقات بنائے جاتے ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے پریکٹس ہیں. تو کیا کیا گیا؟ یہ کیا گیا کہ دوستیاں کی اور ان میں حضرت شمعون نے دوستی کر کے اپنے تعلقات بنا دیے. پھر بادشاہ تک پہنچے اور باتوں میں کسی دن کہا کہ سنا کہ آپ کے جیل میں 2 افراد ہیں، ایسے معاملہ ہوا تھا، کیا بات ہے؟ ہمارے نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو ان بتوں کو پوجنے والے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو قید کر لیا ہے. بلاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بات تو کریں، ہو سکتا ہے ان کی بات نہ ختم ہو. بلائے گئے اور اس طور پر بادشاہ سے کہا کہ یہ تو یہ کر سکتے ہیں، آپ کا معبود یہ کر سکتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ شمعون تم تو جانتے ہو ہمارے معبودوں کا حال یہ کہ ناک پر مکھی بیٹھے
تو ہٹا نہ سکیں، ان کو کہاں سے قائل کریں گے، یہ شفا کیسے دیں گے؟ تو ٹھیک ہے، مانیں ان کی بات، صحیح بات کر رہے ہیں۔ اس طور پر بادشاہ بھی ایمان لے آیا اور چند جو آپ کے ساتھی قریبی تھے وہ ایمان لے آیا، باقی کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے قبول نہ کیا۔ لیکن حالات کو دیکھ کر، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر جو فیصلہ کیا حضرت شمعون نے، وہ ہمارے لیے دلیل بنتا ہے کہ اس طور پر اپنے معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے، اپنے دن کو موسٹ افیکٹو بنائیں۔ اگر آپ ایفیشینٹ ہیں، آپ اپنے کام میں کوالٹی دینا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پروفیشنل بھی کہتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اپنے دن کو کیا کریں؟ موسٹ افیکٹو بنائیں۔ بھرپور طور پر دن میں جو کام ہو سکتا ہے، اگر 10 گھنٹے کا آپ کام کرتے ہیں تو بھرپور طور پر اپنی انرجی کو لگا کر 10 گھنٹے کام کریں۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرف ہماری توجہ کیا دلائی، وقالوا سمعنا واطعنا، عرض کی ہم نے سنا اور مانا۔ امام احمد ساوی مالکی، تفسیر ساوی، جلالین کی شرح ساوی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اس آیت کے تحت پہلی جلد میں یہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے خیالات میں آتی ہیں، یعنی جس کو انسان سوچتا ہے، یعنی نا ہم نے سنا اور مانا، سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا، تو کہتے ہیں انسان کی سوچ جو ہے 5 طریقوں سے بنتی ہے۔ علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نفس، حدیث نفس۔ اب یہ سمجھیں کہ بڑا اہم رول ہے یہاں پر، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر کے کئی جگہوں پر اس کا امپلیمنٹ کر کے اپنے لیے کوئی رستہ نکال سکتے ہیں۔ حدیث نفس کیا ہے؟ کہتے ہیں جس چیز کا خیال دل میں آیا، خیال دل میں آیا، ذہن اس کی طرف راغب بھی ہو گیا، دل میں بات آئی، ذہن اس کی طرف راغب ہو گیا، مان گیا۔ فرماتے ہیں اس کے حصول کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دے۔ دل میں خیال آیا، ذہن مان گیا کہ ہاں یار یہ جو خیال آ رہا ہے وہ صحیح ہے، اس طور پر کر لینا چاہیے، فائدہ ہوگا، ہماری جامعہ کا فائدہ ہوگا، ہمارے بزنس کا فائدہ ہوگا، جہاں جہاں جو ہے فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے لیے منصوبہ بنائے۔ فقہ اسلامی کے 3 اصول بیان کیے گئے اس کو سمجھنے کے لیے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ تردد ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، ذہن میں تذبذب ہوتا ہے۔ شریعت نے کیا رول دیے؟ 3 فارمولے دیے۔ مفتی جب فتویٰ دیتا ہے نا، فتویٰ دیتا ہے اس طرح کے فقہ اسلامی کے رولز بیان کر کے فتویٰ دیتا ہے۔ بس اوقات جہاں جہاں جس کی ضرورت پڑتی ہے، ہر جگہ ایک ہی رول تو نہیں چلتا، ایک ہی اصول ہر جگہ اپلائی نہیں کیا جاتا۔ جس جگہ جس رول کی ضرورت ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ ایک رول بیان کیا گیا اسی کے تحت میں نے اس کو پیچ کیا۔ کہتے من شکا هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل۔ انہوں نے کہا نا کہ جس چیز کا خیال دل میں آئے، ذہن اس کی طرف راغب ہو، کام کرنے کے لیے منصوبہ بنا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے اگینسٹ بات ہو کہ شک آ جائے کسی چیز میں کہ کرے یا نہ کرے، تو کہتے ہیں فالاصل انه لم يفعل، اصل یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے۔ شک آ جائے چھوڑو، اس کا مطلب یہ کہ دل میں بات آئی ہے، ذہن نے اس کو مانا نہیں ہے، شک آ گیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا فالاصل انه لم يفعل۔ دوسرا جزیہ کیا دیا انہوں نے کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جو چیز یقین سے ثابت ہے وہ اگر اٹھے گی تو بھی یقین سے ہی اٹھے گی۔ یقین سے ایک چیز ثابت ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں اس میں پانی ہے، مجھے یقین ہے۔ اب اس جیسا ہی کوئی اور یقین آ جائے تو میں یہ بات کروں گا کہ نہیں پانی نہیں کچھ اور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ پانی ہے۔ تو کہتے ہیں جو چیز یقین سے ثابت ہو اگر اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ایسا ہی یقین چاہیے۔ پتہ چلا کہ دل میں بات آئی ہے، ذہن نے مانا ہے، اب منصوبہ بنانا چاہیے کام کرنے کے لیے، یقین ہو گیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوتا۔ یقین ہے نا کہ ابھی رات ہے، یقین ہے رات ہے، اس جیسا ہی یقین ہو جائے کہ دن ہے تو
شک کی طرف ہم جائیں گے. وسوسہ آ رہا ہے کہ نہیں دن ہے تو دن کے سرکمٹینسز تو نظر نہیں آ رہے, نہیں آ رہے نا. دن میں روشنی ہوتی ہے, ہاں آسمان روشن ہوتا ہے, سورج نکلا ہوا ہوتا ہے, دھوپ لٹا رہا ہوتا ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں الیقین لا یزول بالشک, یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. جس طرح یہ پانی ہونے پر یقین ہے, اسی طرح رات ہونے پر بھی ابھی یقین ہے. وقت وسوسہ آتا رہے تو بات نہیں ہوتی. کیا سمجھایا ہمیں؟ کہا کہ اپنے کام کو افیکٹو بنائے, اور اس طور پر افیکٹو بنائے کہ اپنے ذہن میں اس چیز کو جگہ دے کہ جس کی وجہ سے اس کا کام اس کو بہتری کی طرف لے جائے. ہم آرگنائز قوم نہیں ہیں, نہیں واقعی نہیں. ہمارا حال بڑا برا ہے. میں نے کہا نا کہ صبح جمعہ تھا نا, سب نے نہایا ہوگا, شیمپو بھی استعمال کرتے ہیں, سوپ بھی استعمال کرتے ہیں. سوپ کا حال دیکھ لیجیے گا گھر پہ جا کر, اگر بال لگے ہوئے ہیں اس پر تو شاید ہم آرگنائز نہیں ہیں. بالوں کا کیا کام؟ تو یہ ہمارے اس طور پر کے حال ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس پر بہت اچھا لیکچر دیا ہے. سورہ نحل ہے, آیت نمبر 68 اور 69. میں آیت نہیں پڑھتا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اس کے تحت ہے شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ شہد کی مکھی, اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا, اور درختوں میں اور چھتوں میں, پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا, اور اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہے. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے, بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو. فرمایا فیہ شفاء للناس, کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے, شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب دیکھیں کہ یہ شہد کی مکھیاں کتنی آرگنائزڈ ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا, مجھے بڑا اچھا لگا, یہ اچھے پوائنٹس دیے انہوں نے. کہتے ہیں اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے گویا کہ ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے, جو پورے نظام اور انتظام کے ساتھ نظام مملکت چلا رہا ہوتا ہے, جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے. تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں. اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں. دیکھیں تحقیق کہاں تک گئی ہے. پھر کہتے ہیں ان کا یعصوب ان مکھیوں کے لیے کام کو تقسیم کرتا ہے, سب کی ڈیوٹی لگاتا ہے. چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں سوراخوں کی شکل میں. یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس یعنی 6 گوشوں والا, 6 کارنر والا بناتی ہیں, گویا کہ کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہے. سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی, سب کی لمبائی, چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر. شہد کی مکھیوں کو یہ ڈسپلن کہاں سے ملا؟ یہ کتنی آرگنائزڈ ہے. صرف یہیں تک نہیں ہے, کہتے ہیں کچھ مکھیاں یعصوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں. کچھ شہد تیار کرتی ہیں, کچھ موم بناتی ہیں, کچھ پانی لاتی ہیں, کچھ پہرا دیتی ہیں. مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں گھس جائے, مجال نہیں ہے. ہماری تو خواتین جو ہوتی ہیں بسا اوقات دروازہ کھول دیتی ہیں اور کوئی بھی آ جاتا ہے اندر, اور بسا اوقات لوٹ مار بھی ہو جاتی ہے. یہ مکھیوں میں اتنا ڈسپلن ہے, یہ اتنی ویل آرگنائزڈ ہیں. ہاں, یہ پروفیشنلزم کی دلیل دی جا رہی ہے کہ جو پروفیشنل ہے وہ آرگنائزڈ بھی ہوگا. پھر کہتے ہیں یہ مکھیاں پھلوں پھولوں کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں, شہد کے خزانے میں جمع کرتی ہیں. پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں, مگر اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی, اور بلا تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے دوبارہ اپنے چھتوں میں پہنچتی ہیں. کون گائیڈ لائن دیتا ہے ان کو؟ کون گائیڈ لائن دیتا ہے؟ جہاز چلتا ہے تو
आसमान में ट्रैक्स बने हुए हैं, वो मैप चल रहा होता है कि यूं चलना यूं नहीं चलना, इनके लिए कौन सा मैप बना हुआ? ये निजाम कुदरत है कि इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये मक्खियां मुख्तलिफ रंगों मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफेद, सियाह, जर्द, पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ फलों फूलों की बदौलत शहद के रंग और जायके बदलते रहते हैं। बड़ी मक्खी का शहद, छोटी मक्खी का शहद, ये अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, घरों में, दीवारों के सुराखों में, जमीन के अंदर बनाया करती हैं। हर जगह डिसिप्लिन और निजाम उनका एक जैसा होता है। ना कि जो मुसद्दस की शक्ल में घर बनाए और इस घर में कोई फर्क ना आए, सब एक जैसे हों, तो रब की तरफ से कितने ये लोग ऑर्गेनाइज हैं। किस ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा है, कौन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा है, कहां से आया ये सब कुछ? फिर कहते हैं कि नाफरमान और बागी मक्खियों को इनका यासूब मुनासिब सजाएं देता है, यहां तक कि बास को कत्ल भी करवाता है, और सब अपने कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी निजासत पर नहीं बैठती, और अगर कभी बैठ जाए तो इनका यासूब यानी इनका जो लीडर है, इनको सबसे सख्त सजा देता है। तो सजाएं दी जाएं, माशरे में रूल्स बनाए जाएं, तो तभी बने ना, जब ही कौम वेल ऑर्गेनाइज्ड बने। कुछ है ही नहीं, जिसका जो दिन चाहे करो तो फिर करते रहो। तो प्रोफेशनल का होने का जो दावा करते हैं वो देख लें ऑर्गेनाइज्ड भी है या नहीं है। एक पॉइंट ये दिया गया कि सिंपल बैरीज इख्तियार करें, बाउंड्रीज लगाएं अपने आगे। बॉस है, अपने रूम के लिए बाउंड्रीज लगाए मुनासिब कि हर एक शख्स आ ना जाए, बिला झिझक ना आ जाए। ठीक है, जरूरत के लोग आए भी, लेकिन हर एक शख्स ना आ जाए। बाउंड्रीज तो लगाए लेकिन मुनासिब मिकदार में। तो सिंपल बैरीज कहते हैं इसको। वो चीजें जो आपकी आदत को, आपकी आईक्यू लेवल को खराब करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस सफर होती है जिसकी वजह से, उनको आप खत्म करें अपने अंदर से। सिंपल बैरीज लगाएं और उनको अपनाएं और अपने काम पर फोकस करें। हमने कहा नमाज ये कौन सही पढ़े तो ये फोकस होने की सबसे बड़ी दलील है। हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की, पहले भी मैंने इशारा किया एक दफा कि अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर नहीं जमता तो ऐसे करो कि वो तुम्हें देख रहा। फोकस करेंगे जब ही तो होगा ना, फोकस करेंगे जब ही होगा। फिर क्या है, एक और चीज कि बगैर फोकस किए काम शुरू कर दिया, बगैर मशवरे के, बगैर सोचे, बगैर समझे, यूं ही काम शुरू कर दिया। ऐसे शख्स की मिसाल क्या बयान की? कंजुल उमाल की हदीस पाक है, हदीस नंबर 28,705। फरमाया कि बगैर फिक्र के आबिद बनने वाला वो ऐसा है जैसे चक्की में गधा, तो मुशक्कत तो उठाता है, हासिल कुछ नहीं होता। मुशक्कत उठाएं, उसका आउटपुट भी होना चाहिए। बगैर आउटपुट के मुशक्कत उठाते रहें तो यूजलेस हो जाएगा। तो आप अपने लिए बाउंड्रीज तो लगाएं जहां जरूरत है, लेकिन काम को भी मैनेज करें। प्रायोरिटीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तरजीहात। तो बगैर तरजीहात तय किए आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं कह सकते। हर फर्म की, हर इदारे की, हर बिजनेस की कोई ना कोई तरजीहात होती है। कोई कंपटीटर होता है उनका कि ये हमारा कंपटीटर है, बड़ा कंपटीटर है, हमने इससे ये काम लेना है, इसके अगेंस्ट हमें ये काम करना है, ये हमारे एम्प्लॉय में ये चीज़ है, हमें ये करना है। ये सारी की सारी चीज़ें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर तुम पर कोई नक्टा हबशी गुलाम भी अमीर मुकर्रर कर दिया जाए जो तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक चलाए, तो उसकी बात सुनो और अताअत करो। है तो नक्टा हबशी गुलाम, शायद देखने का दिल ना चाहे उसको, क्योंकि कहा कि तुम्हारा अमीर है और अमीर की इताअत की जाती है। अब तुम्हारी तरजीह क्या होनी चाहिए कि क्योंकि ये अमीर है, इसकी बात सुननी भी है, माननी भी है, सुननी भी है, माननी भी है। तो ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरजीहात के हवाले से बयान किया। जब अजान का निफाज हुआ ना, अजान का
حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان کی تعلیم دی گئی. بلال حبشی کو بلایا گیا, انہوں نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ کس طریقے سے اذان دی جاتی ہے. انہوں نے کلمات سکھا دیے بلال حبشی کو. امر بلالا ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ وقال انہ ارفع لصوتک. کہتے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالو, تمہاری آواز بلند ہو جائے گی. کانوں میں انگلی ڈالنے سے آواز بلند ہوتی ہے. ہم نے کہا فی زمانہ تو مائک آ گیا, تو ٹھیک ہے کانوں میں انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا کہ حدیث پاک پر عمل ہوگا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ترجیح حدیث پر عمل کرنا ہے. مائک ہماری ضرورت بن گیا, مائک ہماری ضرورت بن گیا, ترجیح مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے. اس طور پر کان میں بھی انگلی ڈالے اور مائک کا استعمال کر لے تاکہ دور تک اس کی آواز پھیلے اور لوگوں کو نماز کی دعوت عام ہو جائے. پروفیشنلزم کی یہ دلیل ہے کہ پروفیشنل بندہ موٹیویشن اور کریٹیوٹی کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اس کے مزاج میں موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, وہ سمجھاتا ہے. اور دوسری چیز کیا کرتا ہے, وہ دوسری چیز یہ کرتا ہے کہ اس کا دماغ کریٹیو ہوتا ہے, نئی نئی چیزیں لے کر آتا ہے, نئے نئے ڈیسیژن لیتا ہے. تو یہ پروفیشنلزم کی دلیل ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی ہونی چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام کتنے کریٹیو مائنڈ تھے. ہم نے کہا اس وقت یہ کریٹیو کا ورڈ بھی نہیں تھا, شاید اس وقت یہ ورڈ بھی نہیں تھا, لیکن تھا کیا, مزاج کیا تھا. خندق, غزوہ خندق 4 ہجری یا 5 ہجری میں ہوا ہے. کس نے مشورہ دیا تھا سلمان فارسی کو کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان خندق کھود دی جائے؟ کسی نے مشورہ نہیں دیا تھا. ذہن میں آیا, سوچ وچار کیا, کریٹیو مائنڈ تھا کہ نہیں یار یہ فائدہ مند بات ہو جائے گی. اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسا کیا نہیں ہے کہ کسی غزوے میں ہم نے ایسا کیا ہو کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان خندق کھود دی جائے تاکہ وہ براہ راست ہم پر حملہ آور نہ ہو, بچاؤ کی صورت ہو جائے ہمارے لیے. صحابہ کرام تھے کریٹیو مائنڈ تھے. ان کی تربیت مصطفیٰ کریم نے ان کی تھی. جو نبیوں کے سردار ہوں ان کی تربیت میں رہتے ہوں تو پھر ان کا ویژن بھی تو کچھ اور ہوگا نا. پھر کیا موٹیویشن کیسی تھی صحابہ کرام نے, مصطفیٰ کریم سے تربیت حاصل کی. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہودی مصطفیٰ کریم کے پاس آتے تھے, چھینکتے تھے. اگر کسی کو چھینک نہیں آتی تھی نا تو ناک میں کوئی تنکا ڈال کر یا تکلف کے ساتھ چھینکنے کی کوشش کرتے تھے. پرپس کیا تھا ان کا ایسا کرنے کا, وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ چھینک کا جواب ہوتا ہے, اور جواب کیا ہوتا ہے؟ یرحمکم اللہ, اللہ تم پر رحم فرمائے. تو یہ یہودی چاہتے تھے کہ ہم چھینکیں گے تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے دعا ملے گی. مصطفیٰ کریم کیا کہتے تھے ان کے لیے؟ اب یہ دعا تو ان کے لیے کرنا جائز نہیں تھا کیونکہ مسلمان نہیں تھے. مصطفیٰ کریم کیا کرتے تھے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے. تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو یہ موٹیویشن اگر تم میرے منہ سے جو نکل رہی ہے یہ تمہارے لیے ہی ہے. اگر اس کو تم نے جگہ دے دی اپنے ذہن و دماغ میں اور اسلام قبول کر لیا تو یرحمکم اللہ تمہارے لیے بھی ہوگا, ادروائز نہیں ہے. یرحمکم اللہ تمہارے لیے کرائٹیریا یہاں بیان کر دیا کہ پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں ان میں کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے, وہ کریٹیو مائنڈ ہوتے ہیں, اور ان میں موٹیویشن کا رواج ہوتا ہے کہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک اور چیز بیان کی, نمبر 8, پلان ٹمورو ٹو نائٹ. جو صبح کرنا ہے نا آپ نے وہ رات کو طے کر لیا, یعنی جو آج کل صبح بہرحال اسلام میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے, یعنی شب ہفتہ یہ چل رہی ہے ہماری. اب ہفتے کے دن جو ہوگا, جو ہم نے کام کرنا ہے آفس میں, جس کا جو کام ہے وہ آج رات طے کر لیا جائے. بلکہ بعض زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیکھا ہے کہ آفس بند ہونے سے پہلے, امپلائیز کے جانے سے پہلے ان کو دے دی جاتی ہے لسٹ کہ تم نے صبح آ کے یہ کرنا ہے, تمہارا یہ کام, تمہارا یہ کام, تمہارا یہ کام, یہ ساری کی ساری شارٹ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ تم 8 بجے آؤ گے, یہ تم نے کام کرنا ہے, میں 10 بجے آ کر چیک کروں گا, پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں.
समझदार लोग होते हैं। तो कहते हैं कि रात को तय कर ले कि सुबह क्या करना है। आइए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारगाह में जाते हैं। सहाबा इकराम में ये बातें थी या नहीं थी? जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाई, उनके पेश नज़र ये बातें थी या नहीं थी कि पहले ही तैयारी कर लें? हाँ, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल, सुबुल हुदा व रशाद में ये रिवायत मौजूद है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के लिए निकले हैं। तो बदर तो होगी काफिरों से, यहाँ 313 है मुसलमानों के पास, वहाँ है ना 950 और एक और 1000 थे। खाने पीने के तकरीबन 70 से 77 ऊँट उन्होंने ज़िबा किए थे, नहर किए थे काफिरों ने। तो मुसलमानों का हाल ये था कि उनके लिए खाने के लिए भी प्रॉपर नहीं था। तो इस्लाम का इब्तिदाई वक्त बदर के हवाले से ये था और इनके पास इतना कुछ था, लेकिन पेश नज़र एक चीज़ थी, पहले से प्लानिंग थी साद बिन मुआज़ की। क्या प्लानिंग थी? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में आ तो रहे हैं, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निगाहों के सामने होने चाहिए, निगाहों के सामने होने चाहिए, ताकि एक तरफ तो हम जंग करते रहें काफिरों से, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी पर भी नजर रखें कि कहीं इन पर कोई तलवार तीर ना बढ़े, इनके कोई मद्दे मुकाबिल ना हो जाए, इनको कोई तकलीफ गजन ना पहुंचा दे। हाँ, तो क्या कहा हज़रत साद बिन मुआज़ ने? कहा कि हम अरीश बनाएंगे मुस्तफा करीम के लिए, अरीश तख्त बनाएंगे और मुस्तफा करीम वहां पर विराजमान हो, और खुद उस अरीश के बाहर पहरा भी दे रहे थे और काफिरों से लड़ भी रहे थे कि खबरदार तुम्हारा मजाल नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी की तरफ तुम्हारी आंख भी उठे, तलवार और तीर उठना तो बहुत दूर की बात है। और एक नजरिया ये भी था साद बिन मुआज़ का, किताबों में, सीरत की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ना करे जंग का नक्शा मुसलमानों के हाथ में नहीं है तो सूरत हाल बिगड़ती है। मुस्तफा करीम चूंकि अलग होंगे, सेपरेट होंगे, निगाहों के सामने होंगे, 2-4 सहाबा इनको लेकर यहाँ से रुखसत हो जाए, हम निमट लेंगे इन लोगों से। तो ये प्लानिंग थी एक दिन पहले से सहाबा इकराम की। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। दुनिया आपके सामने क्या क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। हर शख्स अपने काम के एतबार से, मेडिसिन का काम कर रहे हैं तो मेडिसिन की फील्ड वाले क्या कर रहे हैं, मेरा ये काम दीनी है तो मुझे पता है कि मौलवी तबका क्या कर रहा है, जो मेरे लेवल का है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना है, अपने काम को लेकर किस तरह चलना है, ये सारी की सारी चीजें। तो कहा कि ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके दरमियान अतराफ में जो दुनिया है, बिलखुसूस आपकी फील्ड के लोग, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए। उलमा फरमाते हैं, दुर्र मुख्तार में अलाउद्दीन अस्कफी अलैहिर्रहमान है फरमाया, नाम याद हो गया होगा बच्चों को, फरमाते हैं मल्लम यारिफ आला ज़मान ही फहुवा जाहिल। ये जो अपने जमाने को ना जाने वो जाहिल है। करना क्या है वही पता नहीं चल रहा उसको, तो जाहिल है फिर यार, जाहिल है। तो जिसको ये पता हो कि मेरा ये काम है और मेरे काम का रास्ता ये निकलेगा, यूं निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो ही तो काम कर सकेगा। तो फरमाया कि ये चीजें पेश नजर होनी चाहिए। स्केड्यूल मीटिंग विद योर सेल्फ। मीटिंग्स भी स्केड्यूल करें, अपने दिन को मीनिंगफुल बनाएं। यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाला इन्होंने कि दिन को मीनिंगफुल बनाएं। तो आपका दिन कैसे मीनिंगफुल है आपके लिए? हमारे लिकुल्ली नबइन मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून। काम को डिले करना और जो है वक्त पर काम नहीं करना, पूरा काम वक्त पर नहीं करना, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कुरान ने क्या कहा कि लिकुल्ली नबइन मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून। हर चीज का एक मुकर्रर वक्त है और अनकरीब जान जाओगे। मुझे बताइए ना, सूरज वक्त पर निकलता है, डिले नहीं होता, रात वक्त पर आती है, दिन वक्त पर आता है, सर्दियों के दिन है तो भी वक्त पर है, गर्मियों के दिन है तो भी वक्त पर है। इन सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। नमाज मोमिनों पर वक्त पर मुकर्रर फर्ज है। वक्त से पहले पढ़ लें, फजर अभी पढ़ लें, यहाँ से फारिग होने के बाद हो जाएगी, नहीं होगी, वक्त पर ही होगी। वक्त पर नहीं पढ़ी, सोते रहे तो नमाज निकल गई।
پھر کیا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں جو ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ حج آپ وقت سے پہلے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے پہلے حج کر لیں، آپ ابھی کر لیں حج جا کر، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، حج کے لیے وقت مقرر ہے۔ پھر کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو تم میں سے رمضان کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ابھی رمضان کے روزے رکھنا شروع کر تو ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ جو کام جس وقت میں کرنے کا ہے وہ کرنا ہے، دن بھی میننگ فل اسی وقت ہوگا کہ اس دن میں جو کام جس وقت کرنے کا ہے وہ کریں گے۔ صبح کے وقت کا کام بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے، شام کے وقت کا کام بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ میرا اسکیجول یہی ہوتا ہے کہ میں صبح کے وقت میں یہ کام کروں گا، 3 ساڑھے 3 بجے تک 4 بجے تک انف ہے، یہ کام چلے گا۔ اس کے بعد پھر لنچ ہے، پھر عصر کے بعد یہ والا کام ہے، مغرب کے بعد یہ والا کام ہے۔ یہ سارے کے سارے اسکیجول بنے ہوتے ہیں، تب جو ہے کچھ نہ کچھ کام ہوتا نظر آتا ہے۔ صبح والا کام رات میں کریں گے، شام میں کریں گے تو نہیں ہوگا، کیونکہ صبح انرجی زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ انرجی ہوتی ہے تو کس کام کو دینی ہے؟ تصنیف کو دینی ہے۔ دوپہر کے بعد تھرڈ ہاف میں شام میں انرجی کم ہوتی ہے، کس کام کو دینی ہے؟ اس کام کو دے دینی ہے۔ فورتھ ہاف میں مغرب کے بعد انرجی پھر تو کم ہو جاتی ہے، ڈاؤن ہو جاتی ہے بیٹری تھوڑی، تو یہ والا کام تھوڑا آسان ہے، بیٹھ کر یوں کر کے کر لینا ہے، دیکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے یہ چلو اس کو دیکھ کر ہی کرنا ہے تو ہو گیا۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ صبح کے وقت کا کام، شام کے وقت کا کام۔ میٹنگ میں کبھی ہم کرتے ہیں تو یہ کبھی ہوتی ہے، کبھی ان سے کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بھی کہتے ہیں یار سیکنڈ ہاف کے بعد 3 بجے کی بات کریں، ان سے ہوتی ہے یار صبح میں نہیں کریں گے، اس ٹائم میں کریں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ صبح کی مصروفیت دوسری ہوتی ہے، شام کی دوسری ہوتی ہے۔ اپنے کام کو وقت پر کرنے کے لیے، میننگ فل بنانے کے لیے چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ پروفیشنلزم کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ چینج یور سیلف ٹاک، بات چیت اور رائے کی اہمیت کیا ہے۔ بات کے بغیر آپ اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتے۔ رائے اگر کسی کی ویلڈ ہے، اچھی ہے، چاہے آپ کا ملازم ہے، مان لینا چاہیے۔ ملازم ہونا کوئی جرم تھوڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مان لینی چاہیے۔ اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو اس کی بات میں وزن ہو تو ماننا چاہیے۔ جنگ بدر تھی نا، تو مسلمانوں نے پہلے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں کوئی کنواں نہیں تھا، چشمہ نہیں تھا، یعنی سورس آف واٹر نہیں تھا، پانی کا کوئی سورس نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کیسے پلائیں گے، خود کیسے پیئیں گے، طہارت کے معاملات کیسے ہوں گے، نہیں تھا۔ حضرت حباب بن منذر حضور کی بارگاہ میں آئے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں حضور یہ اس جگہ آپ نے پڑاؤ کیا تو کیا کوئی وحی نازل ہوئی آپ پر کہ یہاں پڑاؤ کرنا ہے مسلمانوں؟ دیکھیں پوچھنے کا انداز بھی دیکھیں، تو وحی نازل ہوئی تو پہلے تو یہ، اگر وحی نازل ہوئی تو پھر زبانیں بند ہونی چاہیے۔ یہاں لوگ قرآن کے اگینسٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا ہوتا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہوتا، لوگ بول رہے ہوتے ہیں اپنے کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورے قرآن کا حافظ تو یہی ہے، 2 ٹکڑ گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہتا ہے۔ نماز ایک نہ پڑھے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جمعہ بھی نہ پڑھے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھلے مانس دکھا دیں ہمیں آگے، 6666 آئے تو میں بتا دے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ کہا کہ وہی آئی ہے، فرمایا نہیں۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ کریم، میری رائے ہے کہ جنگی تدبیر کی صورت یہ بن رہی ہے یہاں پر کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر اپنے خیمے لگائیں، وہاں پڑاؤ ڈالیں۔ کیوں؟ کہ پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہیں چشموں سے انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی آ رہا ہے، اور چشموں پر اگر ہم قابض ہو جائیں گے تو ان کے کنووں میں پانی نہیں جائے گا، تو پانی ہمیں مل جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کو ان کی یہ رائے پسند آئی، مصطفیٰ کریم نے ان کو پسند کیا، اور خدا کی شان دیکھیے کہ بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کے گرد کی گرد اور ریت جم گئی، مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہوا، پانی کی فراہمی آسان ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ ہو گئی، چلنا پھرنا ان کے لیے دشوار ہوا، اور مسلمانوں نے پانی کو اس طرح روک کر حوض بنائے، غسل بھی کیا، پینے کے معاملات بھی کیے، وضو کے معاملات بھی کیے۔ تو کیا کہا کہ بات چیت اور رائے کی اہمیت ہے پروفیشنل بندے کے نزدیک، اگر وہ ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے
कम्युनिकेट एंड क्लियरिफाई। बस आपका क्लियरिफिकेशन पेश करनी पड़ती है, हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको क्लियरिफाई करना पड़ता है कि नहीं ये मामला था, आप शायद गलत समझे हैं, आपकी तवज्जो नहीं, ये मामला था। अब देखिए कुरान में इसका क्राइटेरिया मिलता है नहीं मिलता। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाला गया था, वक़ाल अल-मलिक ऊतूनी बिही फलम्मा जाअ रसूल क़ाल अर्जी इला रब्बिका फस्अलू मा बालु निस्वतिल लाती क़त्ताना अयदियहुन्ना इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। और बादशाह बोला कि इन्हें मेरे पास लाओ। तो जब उसके पास एलची आया, कहा अपने रब से मुराद क्या है? बादशाह। एक ही माना हो रब, तो फिर रब्बुल आलमीन लो ना तर्जुमा यहाँ पर, रब्बुल आलमीन लो, जो एक ही माने को देकर जो है वो शिर्क का जो एक तोप चला देते हैं हम अहले सुन्नत व जमात पर, तो शिर्क हो गया। एक ही माना तुमने जो है वो रऊफ और रहीम खुदा को भी कहते हो, मुस्तफा करीम को भी कहते हो, तो फिर ये तो शिर्क हो गया। अल्लाह भी देता है, मुस्तफा भी देता है, तो शिर्क हो गया। उनका यहाँ रब के माना बादशाह लिया है, लेकिन तुम तो मानते नहीं हो ना, तुम्हें तो मानना भी नहीं चाहिए। ये तो हमारे मुफस्सिरीन इकराम है ना, जिनके कंधों पर इस्लाम की बुनियाद, अहले सुन्नत व जमात की बुनियाद, इन्होंने रब से मुराद बादशाह लिया है जो अजीज मिस्र था। तुम तो रब से मुराद रब्बुल आलमीन लो यहाँ पर, रब्बुल आलमीन लेकर फिर तर्जुमा सेट करके दिखाओ उन्हें। कहा अपने रब्बुल आलमीन के पास पलट, ये तो बनेगा ही नहीं। रब यानी बादशाह के पास पलट जा, फिर इससे पूछ क्या हाल है उन औरतों का कि जिन्होंने अपने हाथ काटे, बेशक मेरा रब अल्लाह। यहाँ रब से मुराद अल्लाह है, यानी एक ही आयत में रब से मुराद बादशाह भी है, रब से मुराद अल्लाह अज़्ज़ा व जल भी है। मेरा रब उनका फरेब जानता है। तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? यहाँ पर अपनी तरफ से क्लियरिफिकेशन पेश की कि मुझे कैद में डाला गया, हालांकि मुझ पर इल्जाम था। उन खवातीन की तरफ से इल्जाम था, हालांकि एक दलील तो उस वक्त ही साबित हो चुकी थी कि कमीज आगे से फटा या पीछे से फटा। साबित तो सब कुछ हो चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह गुनाहगार नहीं है, खता हुई है बीवी जुलेखा से, लेकिन चूंकि घर की इज्जत भी बचानी थी ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में डाले गए। और जब बादशाह ने ख्वाब देखा और कोई ताबीर बताने वाला नहीं था, तो फिर याद आया यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्या बुला कर ला दूंगा, पहले उनको पूछो उन औरतों को जिन्होंने हाथ काटे थे मुझे देखकर, उनका क्या हाल है। बात को क्लियरिफाई किया, फिर बाहर तशरीफ लाया। तो जहाँ जरूरत पड़े, प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि अपने आप को क्लियर करें। आप हर जगह सुम्मुन बुक्मुन बनकर ना बैठे। आखिरी पॉइंट क्या है? फाइंड वेज टू डू मोर ऑफ द वर्क एंड एंजॉय। अपने काम को एंजॉय करें। ये किस तरह एंजॉय होगा? काम से तो एंजॉयमेंट मिलती ही नहीं है, यहाँ तो मोबाइल में एंजॉयमेंट मिलती है। जब तक 10 मिनट के बाद फेसबुक ना देखें, व्हाट्सएप ना चेक करें, तो काम होता नहीं है। ये एक रिसर्च मैंने पहले भी पेश की थी, जब टॉपिक हमारा चला था हमारे रवैये, उसमें मैंने कहा था कि लंबी उम्र जिन लोगों की होती है उसमें 3 बातें पाई जाती हैं। उसमें एक बात ये थी, रॉबर्ट वेल्डिंगर की रिसर्च थी, उसने कहा कि जो शख्स अपने काम से बोर नहीं होता, दे एंजॉय देयर वर्क, अपने काम से एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, मजा लेते हैं। काम से मजा लेते हैं तो फिर काम बढ़ता भी है, रस्ते भी बनते हैं। और काम से जो बोर होता है कि यार इतना सारा काम, आज तो बॉस ने बहुत ज्यादा काम दे दिया, ठीक है, फिर काम बहुत ज्यादा है, तो फिर एंजॉय नहीं करेंगे आप काम से, तो फिर आपको बोरिंग लगेगा, तो आप प्रोफेशनल नहीं है। फिर आपकी तरक्की के रास्ते रुके रहेंगे आपके लिए। तो तरक्की के रास्ते आप खोलना चाहते हैं, फिर अपने आप को आप इस तौर पर साबित करें। कुरान में किन किन प्रोफेशंस का जिक्र है? मेंशन ऑफ ब्रिक मेकिंग, यानी ईंटें बनाने का काम। तो औकिद ली या हमानु अलतीनी फज अली सलअली अत्तलिउ इला इलाही मूसा। तो ए हामान, मेरे लिए गारा पकाकर एक महल बना कि शायद मैं मूसा के खुदा को झांक आऊं। तो ब्रिक्स, ईंटें बनाने का दौर रिवाज उस वक्त से, अगरचे ये मनफी अंदाज था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन उस दौर में कंस्ट्रक्शन और ईंटों का काम
تھا، اور اس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں یونیورسٹی میں انسانی پیشاب کی مدد سے اینٹیں بنانے میں کامیابی ملی ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء نے انسانی پیشاب کی مدد سے ماحول دوست اینٹیں بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے مٹی اور بیکٹیریا کو پیشاب میں ملا کر ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے نارمل درجہ حرارت میں وہ اینٹیں پختہ شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن UCT میں طلباء کی ٹیم کے نگران ڈولون رینڈال نے BBC کو بتایا کہ یہ طریقہ ویسے ہی ہے جیسے سمندر میں سیپی تیار ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں مینشن آف جیولری میکنگ، کہ جیولری کا ذکر قرآن میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ یہ زیور بنانے کا رواج بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تھا، اور اس دور میں یہ بھی بہت بڑی انڈسٹری ہو گئی ہے۔ اور میری ریسرچ یہاں پر جو میں نے پاس ہے وہ $66.32 بلین تک پہنچی ہوئی ہے یہ انڈسٹری۔ اتنے بڑے ریونیو پر یہ کام ہو رہا ہے، تقریباً 1.5 لاکھ امپلائیز فقط ایک کمپنی کے پاس اس حوالے سے۔ پھر مینشن آف گلاس میکنگ، شیشے کا کاروبار، یہ کتنا پرانا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ وما قال انه صلح ممرد من قواریر، سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں جڑا۔ تو شیشے کا ذکر اس طور پر قرآن میں۔ مینشن یارن اسپننگ، دھاگے، کپڑا، یارن مارکیٹنگ، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوٹ مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ تو اس وقت کیونکہ چرخے چلائے جاتے تھے، ہاتھ سے دھاگا بنایا جاتا تھا، بنا جاتا تھا۔ اس دور میں انڈسٹریز ہیں، لیکن کام کتنا پرانا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر۔ پھر مینشن سی مین شپ، دا آرٹ آف آپریٹنگ اے بوٹ۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں۔ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو کشتیوں کا ذکر، بوٹ میکنگ کا ذکر۔ پھر مینشن آف کارپینٹری، یہ کتنا پرانا ہے۔ اور وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّھُم مُغْرَقُونَ، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کے دور میں، تو کشتیوں کا ذکر نوح علیہ السلام کے دور میں ہی تھا۔ تو یہ بورڈ میکنگ اور کارپینٹر کا ذکر، اس پروفیشن کا ذکر، یہ کتنا پرانا ہے۔ مینشن آف آئرن اسمتھ، لوہا، لوہے کی مدد سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لوہا کتنی بڑی انڈسٹری ہے، ہاں، اسٹیل مارکیٹ۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے۔ قرآن میں اتنے پیشے بیان کیے گئے، پروفیشنلزم بیان کیا گیا، تاکہ انسان اپنے آپ کو اس طور پر تیار کرے کہ وہ کتنا پروفیشنل ہے، اپنے کام کے ساتھ کتنا سنجیدہ ہے۔ اور یہ کام کے ساتھ سنجیدگی اختیار کرنا، یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تمام انبیاء کرام نے تبلیغیں کی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ہر قسم کے بیج جنت سے ساتھ لائے تھے، ان کی کاشت فرماتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا، ادریس علیہ السلام درزی گری کرتے تھے، ہود اور صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا مشغلہ کھیتی باڑی، شعیب علیہ السلام جانور پالتے اور ان کے دودھ سے کسب معاش کرتے، لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، موسیٰ علیہ السلام نے چند سال بکریاں چلائیں، داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود درختوں کے پتوں سے پنکھے اور زنبیلیں بنا کر اوقات فرمایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت کرتے تھے، نہ کہیں مکان بنایا نہ نکاح کیا، اور فرماتے تھے کہ جس رب نے صبح کا ناشتہ دیا وہ شام کا کھانا بھی دے گا۔
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, खदीजतुल कुबरा की तिजारती माल की भी हिफाजत की और तिजारत भी की। इस तौर पर हर किस्म की कमाइयाँ सुन्नत अंबिया में शामिल हुई हैं। ठीक है। और नबी की नबूवत का एक मतलब ये भी था कि तबलीग दीन, और नबी ने तबलीग पर उजरत नहीं मांगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की कई आयतों में ये मजमून मौजूद है। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं तुमसे कुछ इस पर उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है। ये मजमून सूरह शौरा की आयत नंबर 109 में भी है, यूनुस की आयत नंबर 72 में, हूद की आयत नंबर 29, 50, शौरा 109, 27, 128, 148, 164, 180, सूरह सबा आयत नंबर 43। मकसद क्या था? अल्लाह के दीन की खिदमत, और यही होना चाहिए। मजहबी तबके का ज़हन यही होना चाहिए। अगर आपके लिए फिक्रे मुआश के मसाइल नहीं हैं तो फिर यही ज़हन रखकर काम करें। जहाँ मसाइल हैं और शरीयत ने इजाज़तें दी हैं तो ठीक है, उन इजाज़तों को आप अवेल करें, लेकिन जहाँ मसाइल नहीं है फिर भी आप कोई भी काम बगैर पैसों के ना करो, तो मुझे बताइए कि दीन का ये कारवान कैसे मल्टीप्लाई होगा। हर शख्स अपने काम की उजरत तय करता रहेगा, बड़ी बड़ी डिमांडें करता रहेगा, लाखों रुपए के लिफाफे इकट्ठे करता रहेगा। कफे बाशत आलिम है, मुफ्ती है, कोई भी है यार, मैं तो अपनी फील्ड की पहले बात करूंगा कि खराबी जहां पर भी है, अगर आपका रोजगार ये नहीं है और अल्लाह ने आपको ऐसे वसाइल दिए हैं कि आप ये काम फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रिजा के लिए कर सकते हैं, तो ये तो पेशा है नबियों का, ये तो खिदमत करना। कि इन्होंने कहा कि हम इस पर उजरत नहीं मांगते, हमारा अजर अल्लाह की जात के पास है। तो इस काम को आप इस तौर पर करेंगे तो इंशाल्लाह इखलास आएगा, और जो काम इखलास के साथ होता है उसमें बेहतरी भी आती है, उसमें फवाइद भी ज्यादा होते हैं। हर काम के पैसे लेकर अगर हम करना शुरू कर दें, हर चीज के अलग अलग पैसे, आला हज़रत अलैहि रहमान का फतवा पेश नजर है, एक वक्त आएगा कि दीन का काम दिरहम दिनार से होगा। तो दिरहम दिनार से हो जहाँ जरूरत है ना। दरसे तरावी के लिए भी मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कुछ अर्से पहले कि फला ये कहता है कि मैं दरसे तरावी दूंगा इस मस्जिद में, आप मेरा इजारा कर दे दरसे तरावी का। मेरे पास आने का इजारा नहीं करना, कुछ काम अल्लाह के लिए भी करेगा कि नहीं करेगा, हर चीज का पैसा ही मांगेगा। हाँ, मुफ्त के मदरसों में पढ़ा है, खाया पिया है, तुम पर जो है मसलक का पैसा लगा है, क्या तुम ये काम भी जो है अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करोगे कि कुरान लोगों को समझाओ, इसके भी पैसे मांगोगे? ये अगर हमने करने हैं काम, तो मुझे बताइए तो दीन का काम कैसे चलेगा। तो जहां जहां जो जो खराबियां हैं उन खराबियों को खत्म करें। जो काम अगर हो सकता है, जितने मुझे सुन रहे हैं इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या ये वीडियो बनेगी इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उन तक पहुंचे। हाथ जोड़कर कहता हूं, नाराज ना हो बल्कि अपनी इस्लाह करें। इखलास के साथ जो अमल होता है उसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं। हर काम के पैसे अगर मांग लिए जाएं तो फिर काम तो नजर आता है, बरकत नजर नहीं आती। मुझे बताइए, इतनी तबलीग हो रही है, असर क्यों नहीं करती? शायद वजह ये हो कि हमने हर जगह पैसा फिट किया है। तो ये पैसा फिट ना करें, तो इस पर जो है थोड़ी सी नजरसानी कर लें। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी और नासिर हो। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब। मेरी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है, मैं इसी पर भरोसा किया और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा आपका हम सबका हामी और नासिर हो जाए। प्रोफेशनलिज्म ये है कि वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, और उनको जो नहीं पाते मगर अपनी मेहनत होगी, स्ट्रगल होगी, क्वालिटी भी मिलेगी, एफिशिएंसी भी मिलेगी और प्रोफेशनल भी हो जाएंगे। हज़रत ये मालूम करना है कि आजकल जो है देखा गया है कि लोग घुटनों से ऊपर जो है वो लिबास पहनते हैं, जिसे शॉर्ट पैंट्स कहा जाता है, और उसे पहनकर इसी हालत में वो मस्जिद में नमाज भी अदा करते हैं, और इसी लिबास में वो घर में भी मौजूद होते हैं, लोगों के सामने माशरे में घूम रहे होते हैं। तो ऐसा लिबास पहनना कैसा, और ऐसे लिबास में फैमिली के साथ या अपने घर से बाहर घूमना, इस तरह के लिबास में वो कैसा है? शर्म हो या होती, थोड़ी अकल को भी हाथ मारते, थोड़ी गैरत भी जगाते, तो हरकतें ना करते। पहले तो ये रिवाज शुरू हुआ
कि छोटे बच्चों में ये शॉर्ट शुरू हुई, हाँ, फिर नौजवानों ने अपनाई, अभी तो 50-50, 55-55 साल के बूढ़े भी शॉर्ट्स पहनकर घूम रहे होते हैं, नजर आते रहते हैं। गैरत नाम की चीज इस कौम से निकल गई, मस्जिद में भी आ जाते हैं, सही कह रहे हैं आप। सित्र औरत नमाज की शराइत में से है। जिन आज़ा का सित्र फर्ज है, इसमें कोई उज़्व चौथाई से कम खुल गया, नमाज हो गई, और अगर चौथाई उज़्व खुल गया और फौरन छुपा लिया जब भी हो गई, और अगर बकदरे एक रुकुन यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार के खुला रहा या बिलकस्द खोला जानबूझकर, अगरचे फौरन छुपा लिया, नमाज गई, नमाज गई। अब ये इतने इतने पहन के आ जाते हैं, बाकी घुटनों से ऊपर ऊपर होते हैं, बाज घुटनों तक होते हैं, लेकिन फिर वो सजदे में जाते हैं तो फिर सरक जाता है कपड़ा। फिर एक और बुराई ये भी आ गई यहाँ पर कि पैंट्स जो है नीचे से नीचे बांधना शुरू कर दी, और शॉर्ट जो है, शर्ट्स जो है, टी शर्ट्स है, वो शॉर्ट हो गई, टी शर्ट शर्ट शॉर्ट हो गई, पैंट्स नीचे बांधना शुरू कर दी, सजदे में जाते हैं तो फिर मसाइल। यानी कि समझ नहीं आती कि ये गाड़ी रुकेगी कहाँ। यानी कपड़े पहनना, यानी कि जो मुसलमानों के लिए, यानी इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने नेमत दी ना कपड़े, जानवर नहीं पहनते कपड़े, इनमें ये हया भी नहीं होती। तो ये जानवरों वाला तरीका शायद हमने अपना लिया है या अपनाए जा रहे हैं, या इस तरफ मजीद बढ़ते जा रहे हैं। क्या इरादे हैं, क्या नीयतें हैं, ये अल्लाह ही हमें हिदायत दे। अच्छे खासे मजहबी नजर आने वाले लोग, सूझबूझ रखने वाले लोग भी देखे गए। अधेड़ उम्र, तो मैंने कहा ना कि 50-55 साल के लोगों को भी मैंने देखा है शॉर्ट्स में देखा है, और बेचारे आ भी जाते हैं, मना करो तो समझते भी नहीं है, बहस भी करते हैं, तकरार भी करते हैं, तो नमाजें ही जाया हो रही होती हैं, और दूसरों के लिए बदनिगाही का भी सामान करते हैं। बदनिगाही दूसरों के लिए करते हैं। मस्जिद में आकर भी अगर कोई शख्स अपनी निगाहों की हिफाजत ना करे, आपके इस गंदे एटीट्यूड की वजह से, जो भी कर रहा है, आपसे मुराद आप लोग नहीं हैं, माशाल्लाह सब समझदार हैं, लेकिन जो भी कर रहा है, तो आपके इस गंदे एटीट्यूड की वजह से अगर कोई शख्स मस्जिद में भी आकर गुनाहगार हो रहा है, गुनाह में पड़ रहा है, तो मुझे बताइए कि रब की बारगाह में आप मुंह क्या लेके जाएंगे, क्या जवाब देंगे? सित्रे औरत शर्त थी नमाज की, और इस तौर पर ये जुजिया मैंने आपको बाहर शरीयत का सुना दिया। अगर अब भी ख्याल नहीं करते तो फिर देख लें कि अपने लिए किस तबाही बर्बादी को इकट्ठा कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजें हो ही नहीं रही, इस तौर पर भी, इस तौर पर भी नमाजें ज़ाया हो रही हैं। वुजू गुस्ल के मामला तो रब ही जाने के क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। तो ये इस चीज में भी फंस गए अपने, हर तरीके से बिगाड़ ने इतना हमें दबोच लिया है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।